ناظرین ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں دو تین باتیں ہم کریں گے. ایک تو یہ جو آرمز ریس شروع ہو گئی ہے اس میں یقیناً جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے تاجر ہیں جسے آپ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں وہ اپنے ٹینٹیکلز مزید پھیلا رہے ہیں. اب یورپ میں سے وہ مال نکالیں گے اور یورپ کی جو ویلفیئر سٹیٹ جو عوام کے پاس 4% جاتے تھے اب وہ بھی ان کا رزق بن جائیں گے. لہذا انہیں اسلحہ بھی چاہیے, انہیں جنگیں بھی چاہیے, کیونکہ اسلحے کی جو دکان چلتی تب ہی ہے جب لوگوں کے گلے کٹیں, غزہ میں لوگ مریں. ابھی آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے. شام کے ایسے بکھرے کرنے کے لیے اب وہاں مسلسل, اور ابھی ہم جو بات آپ سے کر رہے تھے 2 دن پہلے میاں صاحب ڈان میں نے ایک آرٹیکل کسی بھلے آدمی کا پوچھا تو اس کے ہیڈ لائن کا مطلب یہ تھا کہ وہ مزید شام میں خون بہا کر اپنے آپ کو پاور میں رکھے ہوئے ہے جو بچہ نتان یاہو جو گرفتاری سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے. اور یہ امریکہ اور یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کے جو بڑے بڑے ماشاءاللہ یہ لوگ ہیں جو تہذیب اور کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس کے, دے آر آل allowing دیٹ کرمنل کہ تم جاؤ تاکہ تم پاور میں رہ سکو اور گلے کٹواؤ. ادھر سے جو بام ہم ادھر سے جائیں اپنی عوام کو بھی مرواؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی مرواؤ. میاں صاحب بہرحال ایٹمی جنگ تو شاید یہ نہیں کریں گے, مزہ لے رہے ہیں دنیا میں, اپوزیشن کوئی ہے نہیں, عوام لیٹی ہوئی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیاں ہاتھ بن کے اشرافیہ کے سامنے کھڑی ہیں. دنیا کے جس ملک بھی ہم چلے جائیں ملازمت کر رہے ہیں آج کل اشرافیہ کی. تو کیا سلسلہ ہے, اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کون سا جہاز ہے جس کو چائنا نے اپنی فضائیہ کا بھی حصہ بنا لیا ہے, کیا لیٹسٹ ہے میاں صاحب, ذرا اس پہ بات کیجیے گا. دیکھیں قائد صاحب مجھے تو سافرائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں روس ہے, یورپ ہے, یوکرین ہے, شمالی کوریا ہے, امریکہ ہے, یہ آپس میں جو ہے وہ ایک سافرائی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ روس نے جو ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ اس میں انسٹالیشن شروع کر دی ہے اور اس کو دوبارہ فعال کرنا شروع کر دیا ہے. دوسری جانب یورپ جو ہے وہ اپنے بالکل سافرہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو ہتھیار پہنچائے بھی جا رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ یوکرین کو ہتھیار دینے جا رہا ہے. تو یہ ایٹمی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ ہو سکتی ہے, لیکن آج کل قائد صاحب جو جدید دنیا ہے اس میں ایک محدود پیمانے پر ضرور کوئی ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر پیٹریاٹ جو ہیں وہ میزائل ان کو دیے گئے اور روس پر استعمال کیے گئے تو پھر رشیا جو ہے وہ اپنی سلامتی کے لیے کچھ تو کرے گا, اور رشیا جو ہے وہ شک کرتا ہے, اور بلکہ ان کو شک نہیں ہے, یقین ہے کہ یہ امریکہ کرتا ہے یا یورپ کی جانب سے ہے تو وہ حملہ ضرور کرے گا. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ شمالی کوریا جو ہے وہ بھی تیار ہے. شمالی کوریا نے باقاعدہ اپنے فوجی بھیجے روس کی مدد کے لیے اور وہاں سے وہ تیار ہے, وہ کہتا ہے کہ میں امریکہ سے بھی جنگ کر سکتا ہوں اور روس کے کہنے پر کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں. آپ دوسری جانب دیکھ لیں کہ وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ شام پر حملہ کیے ہوئے ہے اور اسرائیل دوبارہ ایران پر حملہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سکرین پہ آپ خبر جو دیکھ رہے ہیں یہ امریکن افیشل کی ہے. انڈیا بیچارے کے ساتھ آج کل بڑا ہاتھ ہو رہا ہے. will crush your economy if US Senator Lindsey Graham warns India, China and Russian oil. یہ تو مجھے بڑی ایمپٹی باتیں لگ رہی ہیں. بہرحال انہوں نے اتنا انتظام کر رکھا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ غزہ کا منظر ہم وہاں بھی ایک دکھا دیا, which is very unfortunate. We do not take pride and we do not get happiness in people's misery. کیونکہ نتان یاہو کو لگ جاتا تو زیادہ بہتر تھا, جان چھوٹ جاتی اسرائیل کے عوام کی بھی اور دنیا کے عوام کی بھی. بہرحال تو یہ میاں صاحب یہ ایمپٹی آپ کو لگتی ہے جو بات ہے نیوکلیر وار کا کیا مطلب ہے؟ یہ سیارے کے 5 ٹکڑے ہو جائیں گے اگر نیوکلیر وار, اور سب سے زیادہ جو نیوکلیر آرسنل ہیں وہ تو رشیا کے پاس ہیں, چائنا سے بھی زیادہ اور امریکہ سے بھی زیادہ. تو what are they up to? You know, it seems this is a mental asylum taken over by inmates. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, جہاں تک بات ہے آپ نے بات کی ہندوستان کی, تو جو انڈیا ہے اس میں بڑی دلچسپ خبر ہے. جو مودی صاحب ہیں, مودی صاحب نے جب دورہ امریکہ کیا تھا تو اس پہ جا کے انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, بڑے بڑے دعوے کیے تھے ٹرمپ کو اپنا رام کرنے کے لیے. اب ٹرمپ جو ہے وہ خفیہ ڈیل کا اس کو کہہ رہا کہ جو اس نے ٹرمپ کے ساتھ کی تھی مودی جی نے انڈیا بیچنے کی یا انڈیا میں تجارت کرنے کی, اسلحہ لینے کی, وہ پوری کرے. وہ پوری نہیں کر پا رہا کیونکہ یہاں پر اس کو گھیر لیا گیا ہے انڈیا کے اندر. تو اس لیے جو ٹرمپ ہیں وہ بار بار انڈیا کو دھمکی لگا رہے ہیں اور وہ دھمکی لگائیں گے. اور دوسری جانب جہاں تک
بات ہے اس کی اسرائیل کی، ایران کی، رشیا کی، چائنا کی، تو اب چائنا نے، رشیا نے اور ایران نے اسرائیل سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ایک بڑی خبر یہ ہے اور وہ پاکستان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ چائنا میں J-35 جو ہیں انہوں نے اپنے فلیٹ کا حصہ بنا لیا ہے ایئر فورس نے، اور پاکستانی پائلٹس نے بھی اس پر جو ہے تربیت حاصل کر لی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کو بھی ملیں گے اور یہ بہت بڑا جدید ہتھیار جو جس کو طیارہ کہتے ہیں، یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور 5th جنریشن طیارہ ہے۔ یہ اس فلیٹ کا حصہ بن چکا ہے جو کہ دنیا پر اس وقت داغ بیٹھی ہوئی ہے اس کی، اور اب جو ہے وہ اسرائیل کو باقاعدہ طور پر اس میں پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر اس نے جرأت کی ایران پر کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو پھر اس کا جواب ایران تو دے گا ہی، لیکن چائنا بھی دے گا اور رشیا بھی دے گا۔ اور اس حوالے سے میں جو بات سفرائی کی کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل اور اس کے حواری، وہ آپ کو پتہ ہے قائد صاحب کہ امریکہ ہے، یورپ بھی اس کا حواری ہے تقریباً، دوسری جانب چائنا، رشیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں پیش ہوگا۔ یہ سارا جو اتحاد ہے یہ اس معاملے میں سافرائی ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے اگر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج پاکستان کو جو بڑی کامیابی ملی ہے صدارت کی، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ افغانستان میں افغان عبوری حکومت نے یہ پاکستان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ TTP کو لگام ڈالیں گے، ان کو پیچھے دھکیل دیں گے، اور افغان وزیر خارجہ اسی لیے آئندہ ماہ جو ہے پاکستان آ رہے ہیں اور ان کا بڑا وفد پاکستان میں موجود ہے جو کہ تجارت کے لیے یہاں پر موجود ہے اور سی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ایرانی صدر جو آ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ روس کی طرف ایرانی صدر جو آ رہے ہیں اس بارے میں کیا ہے کہ کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ قائد صاحب ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف چین بھی جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں دونوں۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ چین جائیں گے، ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ ایک اتحاد، ایک بلاک جو ہے وہ بن رہا باقاعدہ طور پہ کہ اگر خدا نخواستہ کسی طرح سے جارحیت ہوتی ہے تو شاید ایک نیٹو طرز کا ایک اتحاد جو ہے وہ وجود میں آئے جو کہ اس پورے خطے میں ان قوتوں کا مقابلہ کرے گا جو اس خطے میں جو ہے امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتی، جس میں ہندوستان ہے۔ ہندوستان نے قائد صاحب جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ چائنا میں جا کر منتے ترلے کیے ہیں کہ ان کا پانی جو ہے وہ نہ روکا جائے، لیکن چین نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا ہے کہ وہ ان کا پانی نہیں روک رہے، ان کا پانی جو ہے وہ اپنا پانی ہے، اپنا دریا ہے۔ اب جو ہندوستان ہے وہ ایک جانب دو طرف سے پھنسا ہوا ہے، اس طرف سے پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے دورے ہونے والے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی باہر جو ہے بڑے دوروں پہ جانے والے ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کو مستقبل میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی قائد صاحب، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ اڑان بھر رہا ہے، ہر طرف سے اڑان بھر رہا ہے۔ معیشت کے میدان میں بھی بہت سے قرضے رول اوور بھی ہو چکے ہیں، نئے جو فنڈز جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ USAID کے جو پروگرام ہے وہ بحال ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب آپ کا ایک دیکھیں، میں بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں، بہت سی باتیں اور بہت سی باتیں ہمارے حق میں بھی گئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم طالبان کو تو پیچھے دھکیل دیں گے، یہ پانی ہمارے گھروں میں گھس آیا ہے، اس کو پیچھے کون دھکیلے گا؟ اور جو عام آدمی جو پس رہا ہے، اور مہنگائی، اور پچھلے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، یہ ایک تو دنیا اور انڈیا سے تو ہم لڑیں گی، مگر یہ انہوں نے جو اس اشرافیہ نے جو اس وطن عزیز کے عام لوگوں پر حملہ کر رکھا ہے، اس جنگ میں کب ہم انہیں پسپا کریں گے؟